تو پھر انسانی زندگی کا خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حس ہم نے پیدا کیے، یہی تو ہے جو حیوان میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ان کی جبلیت ہے صرف، باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں، لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے، جبلیت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے۔ تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا نکلا؟ الٹا نکل رہا ہے۔ تو نتیجہ سے دلگوش ہونا چاہیے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں گے ان فاجروں اور فاسقوں کی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے قرآن جو ہے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے، مبارک بہت بابرکت ہے۔ یہ برکت کے لفظ کو یہاں سمجھ لیجئے، برکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شے، وہ برکت ہے۔ وہ شے پوٹینشلی آپ میں ہے، لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے، استعمال نہیں کر رہے، آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ کوئی شے جو آپ کو اس کا احساس دلا دے، پھر آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، اسے بروئے کار لائیں، وہ شے برکت والی ہوئی۔ تو یہ لگ جاتا ہے قرآن مجید میں یا تو بام مبارکہ، باران رحمت، بارش برستی ہے، زمین میں وہ پوٹینشل ریڈی موجود ہے، ڈورمنٹ ہے، بیج پڑے ہوئے ہیں، پانی آتا ہے، جذب ہوتا ہے، آسموسس شروع ہوتا ہے، پانی داخل ہوتا ہے بیج کے اندر، وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے، اب وہاں سے وہ جو ریڈ یہ نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے اب 2 پتیاں نکلی ہیں، تو تمام مبارکہ۔ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے، موجود ہے، اس کی روح میں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں کوئی، ہاں غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے، وہ ہے تمہارے اندر، لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے، اس کو نکال کر برآمد کرنا، اس کو سامنے لانا، اس نیکی کو بروئے کار لانا، اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی نشو و نما، اس کا پروان چڑھنا، یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے۔ تو یہ کتاب مبارک ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک ہے، بابرکت ہے، تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر، اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا ہمارا، انہ اواب، اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا، ہماری طرف ہی رجوع رہتا تھا، توجہ رکھتا تھا، دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا۔ اذ ورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوجوں کی انسپیکشن کی تھی، تو وہ فوجیں کے جو انسانوں کی بھی تھی، جنوں کی بھی تھی، یوزعون، ان کی ریجیمنٹس بنائی گئی تھی، بٹالینز بنائی گئی تھی، اس میں پرندے بھی تھے۔ اسی طریقے سے اب جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لیے، ظاہر بات ہے کہ گھوڑے کیولری جو ہے وہ تو اس زمانے میں اصل شے تھی، تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کی ہوئی گھوڑوں کی، تو وَإِذْ وَرَدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ، تو بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ نسل والے، بہت عمدہ جو گھوڑے تھے ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے، معائنہ کر رہے تھے حضرت سلیمان۔ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي، ہوا یہ کہ اس میں کچھ دیر ہو گئی، شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی، جیسے کہ حضور کی عصر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی غزوہ احزاب میں، اور اس کو حضور نے لعنت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج عصر کی نماز، اور خاص طور پر جس کو صلاۃ الوسطیٰ عام طور پر چونکہ گمان ہے، وہ آج ہماری قضا ہو گئی، تو عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر، یہ خیر ہے نا، یہ گھوڑے جو ہیں یہ خیر ہے، دولت ہے، ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے، اس کی محبت میں انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا۔ حتی توارت بالحجاب، حتی توارت الشمس بالحجاب، یہاں گویا کہ سورج کا لفظ محذوف ہے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ گیا، اوٹ میں آ گیا۔ ردوہا علیہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو۔ فتفق مسم بالسوق والاعناق، تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی، اس کی بھی تعریف کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ نہیں وہ تو پہنچنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں، جیسے کہ آدمی جب یعنی بہت ہی گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر، تو اس سے ایک اپنائیت کا احساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو یہ بات نہیں، یہ بات سیدھی وہی ہے
جو یعنی خام خواہ اس میں ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ غلبہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے، خام خواہ تعبیر کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تھا کہ غزوہ احد میں تلوار پھینک کر بیٹھ گئے، جب محمد ہی قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اور کس کے لیے لڑنا ہے؟ حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لیے تھا، محمد کے لیے نہیں لڑنا تھا۔ دیکھ سکتے ہیں کہ طبیعت ہوتی ہے اس وقت میں احساسات اور جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے، وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت، وہ بھی تلوار کھینچ کے بیٹھ گئے تھے کہ بے شک کہہ گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں، انہوں نے پھر آ کے خطبہ دیا ہے، اور خطبے میں وہ آیت پڑھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم إلى أعقابكم، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ کوئی شخص اگر محمد کو پوجتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا، تو وہ سن لے محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی اللہ کو پوجتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی، وہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو یہ غلبہ حال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز جو ہے یہ چھوٹ گئی ہے۔ بہرحال یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اس معاملے میں تو ایک جو ہے یعنی مرفوع حدیث موجود ہے جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ حضرت سلیمان سے ایک اور بھی ایک موقع پر اسی طریقے کا کی خطا کہہ لیجیے، جیسے کہ خطا حضور سے ہو گئی تھی، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہے اصحاب کہف، کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے، اور وہ ذوالقرنین کون، آپ نے ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا، اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے، میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا، میں تمہیں دے دوں گا۔ لیکن کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے۔ اب پھر دیکھیے کہ آپ کی جان جو ہے وہ ضیق میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ لوگوں نے تالیاں پیٹ دی، بس چھٹی دن ہو گئی، کہاں ہے تمہاری وہ وحی، اور کہاں تمہارے پاس وہ دریا علم؟ اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی تو ساتھ ہی وہ آیت بھی سورہ کہف میں نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آئندہ کبھی اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی ہرگز یہ نہ کریے گا یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ، اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا، انشاءاللہ کے بغیر۔ ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا۔ پھر ان کی گرفت بھی ہوتی ہے کہ چھوٹی چیز پر ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت گرفت ہوتی ہے، یہ قاعدہ قانون۔ تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلیمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا، اپنے کچھ سپہ سالاروں سے ناراض ہوئے ان سے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو